السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خیر و عافیت کے ساتھ ہمیشہ رکھے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے کھانے سے پہلے سے متعلق کچھ آداب بیان کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات میری اس ویڈیو کو آخر تک غور سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ تو پہلا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہلکا پھلکا ناشتہ کرے اور ہاتھ نہ دھو سکے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، چونکہ حدیث میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی وادی پر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر ہمارے پاس تشریف لے آئے، اور اس وقت ہمارے سامنے ڈھال پر کچھ کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے ہمارے ساتھ کچھ کھجوریں تناول فرمائیں، اور آپ نے پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ہلکا پھلکا ناشتہ کرنا چاہے اور ہاتھ نہ دھو سکے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 2، دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اور صحابہ کس چیز پر کھانا تناول فرماتے تھے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، دسترخوان پر۔ تو اس لیے ہم سبھی حضرات دسترخوان پر کھانا کھانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، جوتے چپل اتار کر کھانا کھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے جوتوں کو اتار دو، اس لیے کہ یہ تمہارے پیروں کو زیادہ راحت پہنچانے والا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ کھانا کھانے سے پہلے اگر کسی شخص نے جوتے چپل پہن رکھے ہیں تو ان کو اتار لیا جائے۔ نمبر 4، تواضع سے کھانا اور انکساری والی نشست اختیار کرنا، یعنی عاجزی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ اب کھانے کے لیے بیٹھنے کے 3 مستحب طریقے علامہ شامی نے نقل فرمائے ہیں۔ آپ سبھی حضرات اس کو توجہ سے سنیں۔ پہلا طریقہ بیٹھنے کا یہ ہے کہ اکڑوں بیٹھا جائے، یعنی آدمی سرین پر بیٹھے اور گھٹنوں کو کھڑا رکھے۔ اسی کو علامہ شامی نے پہلا درجہ بھی دیا ہے۔ نمبر 2، دونوں زانو ہو کر بیٹھے، یعنی جس طریقے سے نماز میں قاعدے کے لیے بیٹھا جاتا ہے اس طریقے سے بیٹھے، لیکن فرق یہ ہے کہ نماز کے اندر بیٹھنے کے دوران تو بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں، اور کھانے کے لیے بیٹھنے میں دونوں پاؤں کو بچھایا جائے گا اور ایک کی پشت دوسرے پر رکھ کر اور آگے کی طرف جھک کر بیٹھیں گے۔ بیٹھنے کا تیسرا طریقہ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں نیچے موڑ کر دایاں پاؤں کھڑا رکھ کر بیٹھے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ جون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر کھانا بھی جائز ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر کھانا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، اس لیے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ کھانے کے لیے جو بھی ہم نشست اختیار کریں اس میں عاجزی اور تواضع ہونی چاہیے۔ نمبر 5، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ وبرکاتہ اللہ پڑھنا
یعنی جب کھانا کھانے کا ارادہ ہو اور کھانا شروع کیا جائے تو بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ لی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لڑکے اللہ کا نام لے، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کیا جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، جب تم ایسی چیزیں پاؤ اور اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف بڑھاؤ تو کہو بسم اللہ و برکت اللہ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ پڑھنا چاہیے۔ نمبر 6، کھانے میں عیب نہ نکالا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ نمبر 7، کھانے کو نہ سونگھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے کو مت سونگھو جیسا کہ درندے سونگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ کھانے سے پہلے کے کچھ مختصر آداب تھے جن کو احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات ان کو سن کر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔